السلام علیکم، بینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر ہے خدمت سے۔ ناظرین، ٹائم کیوب جیسی ایک بڑی تنظیم اپنے مقاصد کیوں نہیں حاصل کر سکی، اور اپنے دیرینہ مطالبات جن کے لیے اس کا وجود آیا تھا بن کر کہ وہ بنائی گئی تھی، وہ لینے میں حکمرانوں سے، جبکہ حکمرانوں کے دہلیز پہ قدم رنجاں فرماتے تھے اور آتے تھے دہلیز پہ مطلب کے لیے سیدھا ریز ہوتے تھے۔ 90 کے ذکر میں کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ جناب علی، اس پہ ہم احاطہ کریں گے اس کا کہ ایسا کیا ہوا کہ ہم اپنے مطالبات سے وہ مطالبات جو حقوق کے نام پہ جو بنائی گئی تھی تو وہ قاصر رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو میں ایک بڑی نظم و ضبط کی جماعت تھی۔ 1 2 3 کہتے تھے، الطاف حسین جلسے میں خاموشی ہو جاتی تھی۔ سیکٹر کی سطح پہ ان کا نظام تھا، یونٹ کی سطح پہ ان کا نظام تھا، اتنا مربوط نظام تھا کہ اگر وہ رات کے 3 بجے کہتے کہ صبح 7 بجے نشتر پاک میں رش لگانا ہے اور ایک کراؤڈ مجمع، تو لوگ جوگ در جوگ وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اب یہ صورتحال اتنی جا کے پیک پہ پہنچ گئی کہ ایم کیو ایم کے حکمراں ایم کیو ایم سے گھبرانے لگے اور ایم کیو ایم کے سے فیصلے مطابقت سے کرتے تھے، ان کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ یہ سب تھا۔ تو اب اس میں خامی کہاں رہ جاتی ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے دیرینہ مطالبات کہ بھائی مہاجروں کی 5ویں قومیت کا نعرہ لگایا۔ آج کوٹا سسٹم کو روتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ہے اس لیے ایک ایسے مہاجروں کا استحصال ہو رہا ہے، اردو بولنے والوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ تو بھائی آپ نے کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کرایا؟ اپنے دور میں کوٹا سسٹم کے لیے آپ اسٹرائک کرتے 4 دن 5 دن جو اسٹرائکیں ہوتی تھیں، کیوں؟ یہ سوال نجی محفل میں گزشتہ روز کچھ صحافی حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پہ یہ کہ ایم کیو ایسا کیوں نہیں کر سکی، تو ایک سوال پیدا ہوا۔ تو وہ ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ ایم کیو کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس پہ بھی تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں کہ جہاں کہاں خامی ان کی رہی۔ تو بہرحال ایم کیو میں ایک وہ جماعت تھی جو اپنے حقوق بآسانی حکمرانوں سے لے سکتی تھی۔ اس میں ان کی یہ خامی رہ گئی کہ وہ اپنے نظم و نسق کو، اپنے تنظیمی ضوابط کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس ضمن میں حکمرانوں سے اپنے مطالبات کی سفارش کرتے ہوئے ناکام رہے۔ اس کی اہم وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کی الطاف حسین کے اوپر کہ بھائی سب الطاف حسین نے یہ سب نہیں ہونے دیا۔ الطاف حسین تو آیا اس لیے تھا کہ جو دیرینہ مطالبات ہیں اردو اسپیکنگ طبقے کے مہاجروں کے وہ حل کرائے حکمرانوں سے، اور جہاں ان کا استحصال ہو رہا ہے حقوق کی آڑ میں، وہ یعنی کہ وہ اپنے مطالبات یا دوسروں کی حقوق کی آڑ میں ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو وہ کو کرنے آئے تھے کہ بھائی وہ مل جائیں۔ جو انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے آئے ان کے حوالے سے وہ ایک وہ تحریک انہیں چلائی جس کا نام رکھا مہاجر قومی موومنٹ۔ اب اس کے اندر ان کا یعنی کہ جب یہاں گرفت کمزور پڑتی ہے تو اس کے اندر جو تشدد کے ایلیمنٹ کراچی میں شامل ہوئے، اور اس میں جو ان کے زیر سایہ وہ عناصر جو کسی نہ کسی طریقے سے انفرادی حیثیت میں شہر میں بدماشیاں کرتے تھے، غنڈہ گردیاں کرتے تھے۔ انفرادی حیثیت میں کراچی شہر میں بڑے بڑے نام تھے بدماشوں کو اس زمانے میں کہ فلاں دادا اور فلاں وہ یہ وہ سب، تو ان لوگوں نے یہ پلیٹ فارم لیا، ایک شیلٹر قبول کیا۔ ایم کیو کو بھی اس کے اسٹرگل کی ضرورت تھی اور ایسے لوگوں کی ضرورت تھی کہ وہ حکمران طبقے کو یا مخالف قوم کے کسی بندے کو یا اس طرح ان کو دہشت زدہ کرے یا ان کو خوف زدہ کرے۔ کراچی میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ایم کیو نے کو ایک طریقے سے ان کے کارکنان کو یہ ان میں تھا کہ وہ ایک انفرادی جو بدماشی غنڈہ گردی وہ ختم کر کے جہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو اب وہ اس کو تو جائز کہہ کے وہ لوگ جاتے تھے مارنے اس کو۔ اب وہ چاہے مخالف قوم کا ہو یا کسی کا بھی ہو، تو اس پہ یہ ایک قوم کا ایک وہ ہوتا تھا کہ بھائی وہ جو گروپ آیا ایم کیو کا لڑکے وہ مار کے چلے گئے فلاں کو، یہ صورتحال ہوتی تھی۔ اس سے ایم کیو کا ایک وہ بنتا گیا ہے کہ ان کا مضبوطی اور ان کے لوگوں کی لڑکوں کی ایک دہشت پیدا ہو گئی لوگوں کے اوپر۔ اب وہ یہ جو مطالبات تھے
یہ بھی اس حوالے سے پورے کرائے جا سکتے تھے کہ یہ، مگر انہوں نے اپنی پہلے ساکھ مضبوط کی اور اپنی دہشت قائم کی اس طریقے سے شہر میں بقول ان کے کہ کوئی ہمیں کبھی کوئی پٹھان قوم کا مار جاتا تھا، کبھی کوئی غیر قوموں کو لوگ مارتے تھے شہر میں یا استحصال کرتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس لیے ہم نے ایک مضبوطی دکھائی اپنی۔ اب اس پہ پھر فسادات ہو گئے، کہیں پٹھانوں سے جھگڑا ہو گیا، کہیں بھی اس کے پی پی آئی بن گئی، پھر اس کے بعد کہیں سندھی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو اب وہ ایم کیو یہ کہتی ہے کہ یہ جھگڑا ہم نے نہیں کیا، یہ کروایا گیا۔ تو کروایا گیا تو بھائی آپ کے جو لوگ یہاں استعمال ہو گئے، کروانے میں بھی وہ لڑائی جھگڑا تو ہوا نا، یہی آپ کی سیاست تھی کہ اس کو آپ ختم کر کے، تو آپ کی جو ایک ڈائریکشن تھی اپنے جو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، اس کو ایک لڑائی جھگڑے کی طرف موڑ دیا گیا، یا آپ لوگ خود ہو گئے ایک شارٹ ٹرم میں، یعنی کہ وہ ہو گیا کہ بھائی جہاں آپ اپنا باضابطہ طور پہ جیسے کوئی جماعت چندہ لیتی ہے، مذہبی جماعت اس سے پہلے بھی لیتی رہی، تو آپ بھی چندہ لیتے تھے، مگر وہ چندے کے اندر ذرا روک دبدبا ہوتا تھا۔ اگر آپ کہیں جماعتیں کھالے پہلے بھی رہتی تھی جماعت اسلامی کے لوگوں کا، آپ کی کھال لینے کا انداز کچھ وکھرا ٹائپ کا ہوتا تھا کہ میں نے کھال، یعنی کہ یہ وہ حقائق ہیں جو شہر کے حقائق ہیں، تو اس پہ اس جو جس سے کھال لیتے تھے وہ کھال تو دے دیتا تھا جب اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی تمہاری کھال اتار دی جائے گی۔ اب یہ جو لوگ آتے تھے یہ کہاں سے آتے تھے؟ تو یہ تمام چیزیں تو سامنے تھیں صورتحال نے، یہ شہر میں یہ ایک فضا ڈیولپ ہوتی رہی۔ اس سے کیا ہوا، ایم کیو ایم تو بہت مضبوط ہو گئی، ایم کیو ایم کا نام ڈنکا بجنے لگا، مگر وہ ان جو یعنی کہ عناصر جو قومیں تھیں مختلف، جو دوسری لوگ تھے، وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا، اور اس پروپیگنڈے کی باعث ایم کیو ایم والے اپنے مطالبات سے ہٹ گئے۔ اس پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے وہ کسی حکمراں جماعت کے ساتھ مل جاتے تھے، اقتدار میں آ جاتے تھے مزید اپنے کو طاقتور کرنے کے لیے، پھر مزید منسٹر بننے کے لیے، مزید ایم ایل اے ایم پی ایس بننے کے لیے۔ تو بس پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، آتے تھے جاتے تھے، بڑے اہم مطالبات جو تھے وہ کہیں 23ویں ترمیم، کہیں 26ویں ترمیم جیسے اب آئی، یا انہوں نے جو 18ویں ترمیم کی، تو ان میں کہتے ہیں کہ وہ حیدرآباد کا نام فلاں۔ بھائی یہ بڑی رابطہ کمیٹی پورا فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم میں یہ آپ نے ان سے یہ بینیفٹ لینے اور اس کے جواب میں یہ دینے، یہ ان سے فائدہ لینا، یہ اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں آپ کے وجہ آپ یہ کوٹا سسٹم ختم کرو یا فلانا چیز، جیسے کوئی مطالبات پیش نہیں کیے گئے کسی بھی فلور پہ اسمبلی کے جو آپ کے منظم رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی تحریک پیش نہیں کی گئی کہ جناب اس کو ختم کیا جائے۔ تو بہرحال یہ تو ایک حقائق تھے۔ تو اس اب آپ کی تنظیم کا جو رخ موڑ دیا گیا یہ بھی ایک سازش تھی، اور اس کے علاوہ تنظیم میں جو غنڈہ عناصر شامل ہوئے تھے اس سے ایک مہذب قوم کی مہذب تنظیم، پڑھے لکھے لوگوں پہ مبنی تنظیم جو تھی وہ ایک تنظیم ایسی بن گئی جو ایک دہشت گرد گروپ اس کو پیش کیا جاتا رہا معاشرے میں۔ حالانکہ محمود العثمانی، رئیس امروی اور بڑے بڑے یعنی کہ جو لوگ تھے جنہوں نے نامور اردو اسپیکنگ اور مہاجر رہنما، ان لوگوں نے تنظیم بنائی کیا اور قربانیاں دی، اس کے بعد تمام لوگوں کی قربانیاں ہیں، شہداء، مگر وہ تمام جو بیس تھے مطالبات وہ ادھر ادھر ہو گئے، اور یہ تمام تنظیم ایسے چلنے لگی، اور پھر آپ یعنی کہ تنظیم کا جو حال ہوا اس کے بعد پھر متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہو کے، تو پھر یہ تمام نہ مظلوموں کے حقوق مل سکے نہ مہاجروں کے حقوق مل سکے، اور آج اس نہج پہ ہم کو پہنچی ہوئی ہے جس پہ آپ بھی گھر میں بیٹھ کے جو ماتم کرتے ہیں، اور ہم جیسے تجزیہ کار یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اتنی طاقتور تنظیم جس کی پاکستان میں کوئی اتنی بڑی طاقتور تنظیم نہیں تھی، تو اس تنظیم کا ایسا اثر کیا ہوا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے اس نے کر دیا، ایجنسی نے یا کسی نے باہر کی قوت نے کرے، تو اس میں سارا قصور باہر کی قوت کا ہی نہیں ہوتا، آپ کے اندر کے لوگوں کا بھی قصور ہے۔ آپ سارا ملبہ اگر مثال ڈال دیں، الطاف حسین نے ایک آدمی نے اس نے کہہ دیا بھائی اپنے مطالبہ، بھائی آپ کا پورا ایک سسٹم تھا، وہ سسٹم فیل ہوا آپ کا، اور سسٹم کے فیل ہونے کی وجہ آپ کے اندر یہی جو عناصر تھے جن کا ہم نے ذکر کیا، ایسے لوگ شامل ہو گئے، مفاد پرست ٹولہ اور مفاد کو رکھنے والا، اور اسی بنیاد پہ الطاف حسین کی گرفت جو کمزور ملک سے جانے کے بعد پڑی، سب سے بڑی کمزوری ایم کیو ایم کے اندر یہ ہوئی کہ الطاف حسین ملک سے باہر چلے گئے۔ وہ ملک سے باہر ان کا جانا، اور ان کو جو رپورٹس یہاں سے جاتی تھی اسی کے آڑ میں وہ جو فیض کہتے تھے وہ یہاں ہو جائے، ان کو کیا پتا، تو بات ایسی الٹی سیدھی رپورٹیں بھی چلے، الٹی سیدھی جاتی تھی رپورٹیں، تو اس پہ جو ایسی رپورٹ ہوتی تھی ایسا ہی ماحول چلتا تھا شہر میں، ایسی سیاست ہوتی تھی۔ تو یہ الطاف حسین کا جانا
اور ایسی غلط رپورٹوں کا ان کو پیش کیا جانا، بیرون ملک لندن بھیجنا، اور اس کے بعد یہاں کے جو ایم این ایز تھے، یہاں کی رابطہ کمیٹی، ان کا کوئی ایسا فیصلہ نہ لینا مثبت فیصلہ. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ کبھی ہم نے کوئی یہاں کی رابطہ کمیٹی نے یہ پیش کیا اور الطاف حسین نے مسترد کر دیا ہو کہ بھائی نہیں نہیں، اس کے ہماری آواز بلند نہ کریں آپ. ایسا آج تک کسی جو منرف ہیں، جو مخالفین الطاف حسین کے رہے ہیں جو پارٹی کے، وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ کبھی ایسا کچھ ہوا. ہاں یہ ہوا 18ویں ترمیم میں حمایت کر دی، پیش کر دی، یہ کر دی. تو بھائی یہ سب چیزیں جو تھی کیوں نہیں پیش کی گئی آپ نے، اور کہاں الطاف حسین منع کیا، یہ باتیں آپ بتائیں. مگر بہرحال ایم کیو کو ایک تباہی پہ جو پہنچانے میں جہاں غیروں کا ہاتھ ہے وہاں تو اپنوں کا بڑا ہاتھ ہے اس میں. اور یہ تمام ایم کیو کے لوگ جو ہیں، چاہے منحرف ہیں چاہے اختلاف رکھتے ہیں، ان کا ایسا ہی ان کا ذمہ دار ہیں جیسے الطاف حسین ہیں. الطاف حسین اس لیے ذمہ دار ہیں کہ وہ بھائی باپ تھے، تنظیم کے بڑے تھے، قائد تھے، ان پہ یہ تو ان کو کہا جائے گا. مگر جتنے وہ قصوروار ہیں اتنے آپ سب جو ایم این اے ایم پی اے جو لیڈران ہیں جو کسی اور پارٹی میں چلے گئے، تمام لوگ ذمہ دار ہیں. اور ایم کے ماض اس نہج پہ ہے اور اس ڈگر پہ ہے. اب اس کا اللہ ہی حافظ ہے کہ آگے ایم کیو کیسے چلتی ہے، مزید ویسی طاقت مل سکتی ہے ایم کیو کو یا نہیں. یہ تو اسی صورت میں ہی ممکن ہے جب وہ اس کا اصل لیڈر ان کے ساتھ ہوگا. جو صورتحال نظر آ رہی ہے فی الحال تو یہ صورتحال ہے کہ ایم کیو اپنا یہاں چیئرمین ڈھونڈ رہی ہے، اس کے لیے الیکشن ہونے والے ہیں. دیکھیں آگے ایم کیو چیئرمین کے بننے کے بعد کتنی تگڑی ہوتی ہے، آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.